عرفان ضیافت پوری صاحب، نور اللہ تا صاحب، محب گرامی بلبل باغ مدینہ، عزیزم حضرت حافظ و قاری مستقیم چشتی صاحب قبلہ، حاضرین محفل، عزیز بچوں، دوستوں، ساتھیوں، پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حدیث بے کساں چار ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم خسار، ہم فقیروں کے سرور، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر آل ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، خسرب خوباں، سیاہ لامکاں، وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گلے انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میرے امام فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں ابو سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں ابو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ مل کر کے بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں یہاں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، اور اگر ہر بیٹھنے والا شخص بآواز بلند درود شریف پڑھے گا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سینکڑوں درود شریف پہنچیں گے۔ میرے ساتھ مل کر کے بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور
بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ خوبصورت تقریر فکر آخرت و فاتحہ جہنم کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کرانے والوں کا کرانا، ہم سبوں کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مجھے آتے آتے علم ہوا اپنے بڑوں سے کہ یہاں تقریر سننے کا مجاز نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے خطبہ کی تقریریں جہاں نہ سنی جاتی ہیں، مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو وہاں کہاں سنی جائے گی۔ لیکن کیونکہ بھائی قاری مستقیم چشتی صاحب کی دعوت پر میں یہاں حاضر آیا ہوں، تو کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر سکوں، اور آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو پھر انشاءاللہ میری باتیں بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلے یہ آنے جانے کا اگر سلسلہ بند ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ شعرا جو ہوتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو انہیں کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، حالانکہ فرق ان کو بھی پڑتا ہے، لیکن خطیب کے سامنے یہ وہ عمل ہے جو سنجیدہ گفتگو کرنے والا اگر کوئی خطیب ہوگا تو اس کے نزدیک ناپسندیدہ عمل۔ وجہ یہ ہے کہ بہت وقت لگتا ہے کسی خطیب کو اپنی گفتگو کو کسی کے دل پر اور کسی کی توجہ اس کی طرف منتقل کرنا۔ وہیں پر کوئی اٹھتا ہے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ بن جاتا ہے، تو بجائے گفتگو پر اس کی توجہ ہو وہ اٹھنے چلنے پھرنے والوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو ابھی میرے بعد میں استاد شعرا ہے عظیم عرفان رضا فتح پوری، اور کوئی میرا بھائی قاری مستقیم چشتی صاحب، یہ سب لوگ ہیں، میں ان کے بیچ میں یہ سمجھیے کہ بس آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سب سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ دو تین شعر میں بھی پڑھ لوں نعت پاک کا، ہاں سنیں گے نا؟ اچھا بتائیں، میری تقریر کرنے سے ماحول تو نہیں بگڑے گا؟ ہاں، نہ پتہ چلے بعد میں یہ شعرا مجھے سفر بھی کرنا ہے کیا کہ سید صاحب نے پورا ماحول چوپٹ کر دیا، کیونکہ ایک تو مجاز نہیں آتا تقریر سننے کا، اور دوسرا مجھ جیسا طالب علم اگر تقریر کرے تو پھر، لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو انشاءاللہ بس توجہ رکھیں، کیونکہ میرے بعد بہت بڑے بڑے لوگوں کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میرے کسی عزیز نے کہا تھا لہجہ نہیں کوئی نہ آواز ہے میری، لہجہ نہیں کوئی نہ آواز ہے میری، سرکار کو بس ایک نعت سنانے کی تڑپ ہے۔ میں اس نیت کے ساتھ نعت کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و طبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا معلوم سے ہوا آقا میں تیرے قدموں سے
اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم کے قابل تو نہیں میرا سر آپ کی دہلی، کے قابل تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ اب توجہ بس میری طرف رکھیں، مجھے آواز میں متاثر ہے، توجہ رہے گی تو انشاءاللہ گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اس کو بالکل مائک کو بالکل ٹیکو کو ختم کر دیں، کیونکہ جب میری آواز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ کے کیا سمجھ میں آئے گی، سادہ کر دیں۔ اب توجہ رکھیں، دیکھیں ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا گھنٹہ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ یہ موت محبوبوں کے بیچ جدائی پیدا کراتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ فرمائے، ایک انسان کے پاس مکان ہے تو اللہ اکبر موت آنے کے بعد اس کو مکان چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کے پاس میں بیوی ہے تو موت آنے کے بعد بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کے پاس میں بچے ہیں تو موت آنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر اس کو اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اس سے بڑھ کر کے عبرت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، کبھی ہم نے اپنے اسی کاندھے پر اپنے اللہ اکبر باپ کے جنازے کو اٹھایا، کبھی ہم نے اپنے اسی کاندھے پر اپنے پڑوسی کے جنازے کو اٹھایا، کبھی ہم نے اپنے اسی کاندھے پر اللہ اکبر اپنی ماں کے جنازے کو اٹھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اللہ اکبر اپنے عزیزوں کو دفن کرنے کے بعد میں کیا عبرت حاصل کی، کیا ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آیا؟ اللہ اکبر، آپ توجہ کریں۔ لیکن جن کا یار شافعی یوم النشور ہو، جن کا محبوب محبوب خدا ہو، اللہ اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ باغات میں چڑیوں کو چہچہاتا ہوا دیکھتے تو اللہ اکبر صدیق اکبر رونا شروع کر دیتے۔ کسی نے عرض کیا، صدیق میرے بھائی آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی میرے نبی نے فرمایا چڑیاں تو مر کے مٹی میں مل جائیں گی، لیکن صدیق کو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، فقہاء کرام فرماتے ہیں اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جب عذاب کی آیتوں کو سنتے تو اللہ اکبر اتنا زار و قطار رویا کرتے تھے فکر آخرت میں کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر سفید سیاہ آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تو اللہ اکبر آپ رونا شروع کر دیتے۔ کسی نے عرض کیا، عثمان آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، میرے بھائی تمہیں معلوم ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر عثمان آخرت کی سب سے پہلی منزل کا نام قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا سمجھ لو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا فکر آخرت میں حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس طریقے سے کسی انسان کو سانپ ڈس لے اور اس سانپ کا زہر
انسان کے وجود کے اندر پھیل جائے جب انسان اس سانپ کے زہر کے اثر سے جتنا تڑپتا ہے، مولائے کائنات فکر آخرت میں اتنا تڑپا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ تو فرمائیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو میں روزانہ رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، مولا تو کرم فرما تاکہ میں اپنے خواب میں سیدنا فاروق اعظم کی زیارت کر سکوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ تو نے ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملات فرمائے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روزانہ رو رو کر کے دعا کرتا۔ اللہ اکبر، ایک دن اللہ نے کرم فرمایا، میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں پایا کہ معلوم پڑتا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر، روزانہ رو رو کر دعا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب مجھ پر کرم کیا تو 12 سال کے بعد میں نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی خواب میں زیارت کی اور اس حالت میں پایا کہ معلوم پڑتا تھا ابھی غسل کر کے آ رہے ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ غسل نہ تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک پسینے کے اندر گرفت میں تھے۔ آپ فرماتے جب میں نے دیکھا تو عرض کیا امیر المؤمنین اللہ آپ پر رحم کے معاملات فرمائے، رب نے آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملات فرمائے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میرا انتقال ہوا اس دن سے لے کر آج تک میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دے رہا تھا۔ یہ کون فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ورنہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عمر وہ ہے آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی اگر کسی کی نیکیاں تو وہ میرا عمر ہے۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عمر کے قدموں کی آہٹ کو سن کر شیطان میلوں دور بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دے رہے۔ اپن نے بھی کبھی سوچا ایک دن رب کی بارگاہ میں حساب دینا، کیا جواب دو گے؟ یہی کہ اذان کی آوازیں کانوں تک ٹکراتی تھی، لیکن دوستوں کی محفل اتنی عزیز تھی کہ اللہ اکبر ہم ہوٹلوں کی ٹپری سے اٹھ کر اللہ کے گھر کو بجائے آباد کرنے کے ویران کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا جواب دو گے؟ چگلیاں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، کیا جواب دو گے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اسی امام کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اسی پر تبصرے کیا کرتے تھے، کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو لگائے ہمارے یہاں سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کا کھانا بھی حرام ہے، لیکن سود کھانا جتنا بدترین حرام ہے سور کا کھانا اتنا ہے، کیونکہ اگرچہ کوئی سور کھا لے اور پھر مولانا نور حسن صاحب کے پاس میں آ کر کے کہے حضرت فلاں شخص نے سور کا گوشت کھا لیا، اب بتائیں کیا حکم شرع ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ وہ توبہ کر لے اور امید رکھے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اگرچہ کوئی سود کھا لے، کوئی سود کھا لے تو پھر آپ کو معلوم ہے سود کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان جہاد بلند کیا، اللہ اس سے جنگ کر رہا سود کھانے والا۔ لیکن آج باضابطہ طریقے سے ہماری بستیوں میں سود کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کتنے دنوں تک کرو گے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی میرے بھائی، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہوتی میرے بھائی، کیا کرو گے؟ ایک صوفی بزرگ فرماتے
میں دیکھتا رہا لوگوں کو، وہ یہ کہتے تھے میری زمینیں یہاں پڑی ہیں، وہ کہتے تھے میری زمینیں یہاں پڑی ہیں، لیکن میں نے دیکھا جب وہ مر کر کے گئے تو زمینیں یہی چھوڑ گئے، آخر میں وہی زمین ملی جو 2 گز تھی۔ ان زمینوں کی فکر تو کر رہے ہو، صبح کوٹ کر کے جاتے ہو، شام کوٹ کر کے جاتے ہو، کیسے زمینیں خریدی جائیں، دن رات محنتیں کر رہے ہو، لیکن مجھے بتاؤ یہ محنتوں کا کرنا سب زمین کے اوپر رہ جائے، لیکن زمین کے نیچے جو جانا ہے اس کے لیے کب تہجد میں اٹھو گے، اس کے لیے کب باجماعت فجر کی نماز پڑھو گے، اس کے لیے کب اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اس کے لیے کب اللہ اکبر اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرو گے؟ ایسا بھی کوئی کانسیپٹ ہے اپنی زندگی میں؟ توجہ کریں میرے بھائی، اپنا حال کیا ہو گیا، رب رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حساب دینے کا تصور ہی بلاتی ہے۔ وہ قبر چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے ابن آدم میں تیرا اصل گھر ہوں، میں تیرا اصل گھر ہوں، تجھے میرے اندر آنا ہے، میرے پاس سانپ ہے، بچھو ہے، اندھیرا ہے، بچنا ہے تو پھر تیاری کر کے آ۔ ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آج اگر کسی سے نماز کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ کہتا ہے حضرت کیا کریں، کوشش بہت کرتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ کس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے بھائی؟ نماز کے لیے، وہ نماز جو افضل العبادت ہے، وہ نماز جس کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کے لیے آئے اس کے لیے ٹائم نہیں۔ ٹائم کس کے لیے؟ غیبتوں کی محفلیں سجانے کے لیے، 3 گھنٹے تھیٹروں میں بیٹھ کر کے مووی دیکھنے کے لیے ٹائم، پان کی پیٹی، چائے کی پٹری، اللہ اکبر بیٹھ کر کے ہنسی تفریح شعر بازی کرنے کے لیے ٹائم، لیکن ٹائم نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم۔ لوگ کہتے ہیں ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے۔ آپ مجھے بتاؤ، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، لیکن اگر 3 بجے کی ٹرین ہو تو بولو میرے بھائی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے؟ بولو میرے بھائی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، جس قوم کی آنکھ ٹرین پکڑنے کے لیے کھلے اور فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہ کھلے، اس قوم کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہے؟ اس قوم کو حق ہے میرے بھائی؟ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا میں محمد اس سے بیزار، جس سے حضور بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں۔ آپ توجہ کریں، ہم نے تو یہی سمجھ لیا کہ بس دنیا میں آئے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے اور اچھا گھر بنانا ہے۔ اگر یہی مقصد دنیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ، اچھا کھانا تو مانگنے پہ بھکاریوں کو بھی مل جاتا ہے، کیا کیا اچھا کھا کر؟ رہی بات اچھے کپڑوں کی تو آج کل یہ اچھے کپڑے بھی لوگ دے دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام پر۔ رہی بات اچھے مکان کی تو آج کل تو حکومت کی طرف سے بھی کالونیاں ملنے لگی۔ آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ خدا رہا، اپنی مقصد حیات کو سمجھو۔ یوں دن پہ دن گزر رہے نا میرے بھائی، یہ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہے ہیں، یہ ہماری موت سے ہمیں قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کیا لے کر کے بیٹھے ہوئے؟ کیا یہ عبرت نہیں ہے میرے بھائی؟ ہر اٹھنے والا جنازہ میں پیغام دے کر کے جا رہا ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آج میری باری ہے تو کل تیری باری۔ کیا کر رہے ہو؟ ان اٹھنے والے جنازوں کو بھی دیکھ کر کے اگر اپنی موت کی فکر نہ ہو تو پھر فکر موت کہاں سے پیدا ہوگی؟ خدا را توجہ کرو، توجہ کرو اور اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے قبلے کو درست کرو، بند کر دو غیبتیں، برائیاں کرنا، بے نمازی پن کو ختم کر دو، ایسے بن جاؤ کہ دنیا تمہارے کردار کو دیکھے تو یہ کہے 1500 سال کے بعد جب امتی کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس محمد رسول اللہ کے کردار کا عالم کیا، اس رسول کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مزدور تھا اور وہ کھدان کو کھودا کرتا تھا، کھدان کھود رہا تھا تو کھودتے کھودتے اس کے ہاتھ
ایک بہت قیمتی ہیرا لگا. ہیرا تو سمجھتے نا آپ, کہا جاتا ہے کہ ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے. وہ اس ہیرے کو لے کر کے مزدور بازار گیا جوہری کے پاس میں, اور جانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر اس نے وہ ہیرا جوہری کو دکھایا اور کہا یہ بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو جوہری نے کہا اس کی قیمت تو اتنی ہے کہ میں کیا مارکیٹ کا کوئی بھی جوہری اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور بادشاہ اس کی قیمت دے سکے. لے کر کے بادشاہ کے دربار میں گیا, ہیرے کو سامنے رکھا. بادشاہ نے وزیروں کو بلایا, کہا کہ یہ بتاؤ اس ہیرے کی قیمت کتنی ہوگی. تو وزیر نے کان میں کہا بادشاہ سلامت, اس کی قیمت تو اتنی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کی کمائی, ہم اپنی پوری سلطنت جو ہے اگر اس کو دے دیں تب بھی ہم اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا اب تو یہ مجھے پسند آ گیا اور مجھے یہ ہیرا لینا ہے. تو کہا ایک ہمارے پاس میں حکمت ہے, اگر اس حکمت کے تحت ہم کام کریں تو شاید یہ ہیرا ہم لے سکتے ہیں. تو کہا وہ کیا ہے. تو اس وزیر نے مزدور سے کہا دیکھو کل بعد نماز فجر تمہارے لیے محل کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. محل کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے, تم جس راستے سے چاہو محل کے اندر داخل ہو, جو چاہو اس کو لے کر کے جاؤ, لیکن یہ اجازت مغرب کی اذان تک ہوگی. یعنی فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک, طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. اللہ اکبر. وہ بہت خوش ہوا اور خوشی میں چلا گیا. اس نے شرط کو قبول کر لیا. اب وہ گیا تو رات بھر بستر پہ چین سے سو نہ سکا. کسی کو معلوم چل جائے کہ صبح کو اٹھ کے میری لاٹری لگنی ہے, بولو نیند آئے گی. ارے پیچھے والے بولے نا, کسی کو معلوم چل جائے کل 2 لاکھ روپے کہیں سے ملنا ہے, نیند آئے گی. ہاں, رات بھر نہ سو سکا, کیونکہ محل کے اندر تو خزانوں کے بھی اللہ اکبر دروازے تھے, اور پھر محل تو محل ہی ہوتا ہے نا میرے بھائی. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے رات بھر چین سے نہ سو سکا. صبح کو اٹھا, اٹھنے کے بعد میں گیا محل تو کیا دیکھا, سپاہی موجود تھے لیکن کوئی اس کو روکتا نہ تھا, کوئی اس کو ٹوکتا نہ تھا. وہ اندر گیا, جانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے اندر اور دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے کے اندر داخل ہوا. کیا دیکھتا ہے اللہ اکبر, شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے. شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے. آج سے پہلے کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا. وہ اندر گیا نا تو سوچا آج موقع ملا ہے تو کیوں نہ کھا کر کے دیکھ لوں کہ یہ شاہی کھانے کتنے لذیذ ہوتے ہیں. بیٹھ گیا کھانے کے لیے, اور جب کھانا شروع کیا تو کبھی یہ لیتا, کبھی وہ لیتا, کبھی یہ لیتا, کبھی وہ لیتا, اور لیتے لیتے وقت ضائع کرتا رہا. پھر اٹھا تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے اندر, دوسرے سے تیسرے دروازے کے اندر گیا. اللہ اکبر. اور جانے کے بعد جو ہے کیا دیکھتا ہے کہ سامنے شاہی لباس ٹنگے ہوئے. تو سوچا آج موقع ملا ہے زندگی میں تو ان شاہی لباس کو بھی پہن کر کے دیکھ لوں کہ میں بادشاہوں کے لباس میں کیسا دکھتا ہوں. اس نے ایک لباس کو لیا, پہنا اتارا, پھر دوسرے کو لیا, پہنا اتارا, تیسرے کو لیا, وقت ضائع کیا. پھر آخر میں ایک دروازے سے دوسرے کے اندر, دوسرے سے تیسرے دروازے کے اندر پہنچا تو کیا دیکھا, شاہی بستر لگا ہوا تھا. کہا اب تک تو سنتا تھا بادشاہوں کے بستروں کے گدے بڑے نرم ہوتے ہیں, آج موقع ملا ہے تو کیوں نہ لیٹ لوں. لیٹ گیا میرے بھائی. لیٹا نا تو پھر نرم گدے تھے, رات بھر کا جاگا ہوا تھا, پیٹ بھر کھانا کھایا. اب جب پیٹ بھر انسان کھانا کھا لے تو پھر بولو کیا ہوتا ہے, بولو میرے بھائی, نیند آئی. نیند آئی تو پھر سو گیا. شام کا وقت ہوا, بادشاہ کے سپاہی آئے, ہاتھ پکڑا, کہا چل جو تجھے ٹائم دیا گیا تھا پورا ہو گیا. اس نے کہا ایسے کیسے پورا ہو گیا, ابھی تو میں نے کچھ لیا بھی نہیں, میں تو کچھ لے کر کے بھی نہیں گیا میرے بھائی, ابھی کیسے ٹائم پورا ہو گیا. کہا دیکھ جو تجھے ٹائم دیا گیا تھا, مغرب کی اذان ہو چکی ہے, اب تو عزت سے جائے گا تو عزت سے باہر بھیجیں گے, ورنہ گھسیٹ کر کے باہر کریں گے.
گے. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں میرے بھائی آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر جو اس مزدور کو ہیرا ملا تھا وہ ہیرا نہ تھا بلکہ اس کی قیمتی زندگی تھی. جس زندگی کی قیمت کوئی بادشاہ پوری سلطنت دے دے تب بھی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اور پھر اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں صوفیہ فرماتے ہیں اس قیمتی زندگی کو انسان کہاں ضائع کر رہا ہے؟ اچھا کھانے میں. اس میں لگے ہوئے ہیں بولو میرے بھائی. ہاں اچھا کھانے میں, اچھا پہننے میں اور آرام کی نیند لینے میں. ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ کہے گا وقت پورا ہو گیا. اس وقت کہو گے تھوڑی سی مہلت دے دو. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگ قبر کے اندر لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے, عذاب میں مبتلا دیکھیں گے, تو مولا کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے مولا تو مجھے 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے. 2 رکعت نماز کی. تو اللہ فرمائے گا میں نے تو تجھے پوری زندگی دی تھی, پوری زندگی دی تھی, لیکن تو نماز کو سمجھ نہ سکا. تو بندگی کو مطلب کو اللہ اکبر بجائے سمجھنے کے ضائع کرتا رہا. اب کوئی ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کل پچھتاؤ گے تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اپنے گناہوں پہ آج رو لو, صدق کے دل سے آج توبہ کر لو. میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے رونا ہے تو آج رو لو. بہت آسان عمل ہے آج ماں باپ کے جذبات کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا. بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت ماں باپ کی عظمت پر بولیے گا. میں کہتا ہوں اللہ اکبر, ماں باپ کی عظمت پر بھی بیان ہونا چاہیے. ارے جنہوں نے خود کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے ہو اس وجہ سے کہ اگر میں اپنے شوق کو پورا کروں گا تو بچے کا کیا ہوگا. اس ماں کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے جو کچھ سردیوں کی رات میں گیلے میں لیٹی ہو, بیٹے کو سینے پر لٹایا ہو. اس ماں کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے. اللہ اکبر. کہ ڈاکٹر کہہ دے بڑی گرمی میں پنکھا نہیں چلانا, بچے کو نقصان کرے گا, تو ماں پوری رات گرمی سے تڑپتی رہے لیکن اسے اپنی گرمی کی فکر نہ ہو, اپنے لال کی طبیعت کی فکر ہو. اور جب وہی لال جوانی کی دہلیز پہ اپنا قدم رکھتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر آج 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پال پوس کر کے بڑا کر دیتے ہیں, لیکن وہیں پر 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کی خیریت نہیں لے سکتے. یہ برا حال ہے. مرنے کے بعد میں کہتے ابا کو یہ پسند تھا, ابا کو یہ پسند تھا, وہ پسند تھا. کہا جیتے جی قدر کر لیتے میرے بھائی. اب کہتے ہو کہ یہ ان کو پسند تھا, یہ آ جائے پھر نیاز ہوگی, وہ آ جائے تب نیاز ہوگی. اور جیتے جی قدر کر لیتے میرے بھائی, جیتے جی قدر کر لیتے. جیتے جی تو قدر نہ کی, جیتے جی تو قدر نہ کی. بعد مرنے کے بہرحال اللہ توفیق دینا تو ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو, کیونکہ ماں باپ کا جب دل دکھتا ہے نا تو پھر تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہو. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک میں محمد کسی سے راضی نہیں جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو. اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کرو. آپ کو معلوم ہے آخری بات اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا, لیکن آخری بات کو سن لیں. سنیں گے نا؟ ہاں. حضرت ملک بن دینار حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے حجاج اکرام کا ہجوم دیکھا. جب وہ ہجوم دیکھا تو دل میں خیال آیا مولا اتنے لوگ آئے, کیا تو نے سب کا حج قبول کر لیا؟ اتنے لوگ آئے سب کا حج قبول کر لیا؟ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی میرے بندے میں نے سب کا حج قبول کر لیا, لیکن ایک ہے بلخ کا رہنے والا ہارون بلخی, میں نے اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا. اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا. اللہ اکبر. اب حضرت ملک بن دینار بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے. آپ
بلخ کے اس ہارون بلخی سے ملنے کی غرض سے نکلے. اللہ اکبر. لوگوں سے معلوم کیا کہ ہارون بلخی یہ کہاں ملیں گے؟ تو کہا کہ یہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہے، وہ تو بڑا نیک ہے، وہ ہمارے ساتھ